کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر، ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ اے سی سی کے صدر محسن نقوی نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ کہا ایشیا کپ پر تمام معاملات حل ہو چکے ہیں، ٹورنامنٹ کا شیڈول اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آ سکتا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بی سی سی آئی نے ٹورنامنٹ کے شیڈول کے لیے وقت مانگا تھا۔ ایشیا کپ میں کل 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ India uses the terrorism bogey to mislead the world and malign Pakistan. This is what happened on 22nd of April this year when India instantaneously blamed Pakistan for the Pahalgam incident. We believe in peace and we never escalated as a first mover. We only acted both in the skies and on the ground in self-defense as per the Charter, Article 51 of the UN Charter. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار فلسطین کے 2 ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت کے خطے میں بالادستی کی کوششیں دفن کر دی گئی ہیں، بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہیں، امریکہ نیوٹرل مقام پر بھارت سے مذاکرات کا وعدہ پورا کرے، دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چلتا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے، بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے، پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا، چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں، بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے، ماضی کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتا ہے، امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا، امریکی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات انتہائی مفید رہی، باہمی شراکت داری پر زور دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن ہمارے اور دنیا کے لیے اہم ہے، پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے، تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاک بھارت جنگ میں امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، سانحہ 9 کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا، اسحاق ڈار نے کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں، جب آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون کو اپنا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ مزید کہا بانی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، 30-40 ہزار افغان طالبان کے سرحدیں کھول کر انہیں پھر سے زندہ کیا، بانی کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ مزید بولے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہائیوں سے امریکہ میں امریکی قانون کے تحت قید ہیں، اگر امریکہ نے عافیہ کو قانون کے تحت بند کیا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے، پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، ایران کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی، مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایکس پر لکھا کہ ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل دینے کی منظوری دے دی، عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت، کہا ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، خام مال کی تیاری، درآمد، مصنوعات کی مینوفیکچرنگ اور صارف کی خریداری تک تمام ڈیٹا کو ایک ہی سسٹم سے منسلک کیا جائے، ٹیکس بیس میں اضافے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے ہی عام آدمی کے لیے ٹیکس میں کمی کے ہدف کا حصول ممکن ہے۔
बलूचिस्तान को फितनॉल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात में कहा कि फितनॉल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के लिए जमीन तंग कर दी गई है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम नहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा, विफाक अफगानिस्तान से मुताल्लिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर नहीं कर सकता। सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना जरगा बना रहे हैं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। ज़म्म ज़िला को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है। विफाक को दो टोक पैगाम है, बॉर्डर सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी है। शाहराह बाबू सर पर लापता अफराद की तलाश और फेरी मेडोज से सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। चित्राल के ज़रुश नाले में दरमियानी दर्जे का सैलाब। कलदाम नाले में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। दीर चित्राल शाहरा मुकम्मल बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। वक्फे से बारिश भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांछे में सैलाबी रेले से तबाही। दर्जनों दुकानें, मसाजिद और सड़कें तबाह। शिगर के इलाके कायमाबाद तसर में भी फसलें तबाह। उधर एबटाबाद के सियाहती मकाम ठंडियानी में लैंडस्लाइडिंग से पुल टूट गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। झील सैफुल मुलूक के करीब क्लाउड बस से होने वाली तबाही के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मॉनसून का 5वां ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री देने को तैयार। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा और कटाव का सिलसिला जारी। 120 घरों पर मुश्तमिल 4 बड़ी बस्तियां पानी की जद में आ गई। दरियाई पानी से मकानात के गिरने और रिहायशी आबादी के मुतासिर होने का खदशा। मौजा रपड़ी में 15 घर और एक स्कूल दरियापुर्द। रुझान के मकाम पर दरियाई सिंध के पानी की सतह में एक बार इजाफा। कच्चे के नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में अब भी बारिशी पानी मौजूद। सुखेखी, बहादुर वाली समेत मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता बहाल ना हो सका। मुतासिरीन को कश्तियों के जरिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। मिंशनाबाद की गला मंडी और अतराफ की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। 21 लाख घर, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बना कर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक घरों के मालिकाना हकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। चाहे जितनी मोटरवेज बना लो, लेकिन छत फराहम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया लेकिन अमल ना हो सका। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन में घरों के मालिकाना हकूक भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। सैलाब से मुतासरा चकवाल, जेहलूम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने लिखा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, गरीब और लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جوابی وار، کہا پنجاب حکومت پہلے سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے۔ اگر آپ کسی کو حقیقی طور پر جگانا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت اور اپنی حکومت کو جگائیں۔ مریم نواز سیلابی صورتحال کے اگلے روز ہی خود چکوال پہنچی۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پائلٹ فیز میں پنجاب کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ 9 مئی مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے کا معاملہ، بانی پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ایف آئی آر میں ثبوت کا فقدان ہے، 9 مئی واقعات میں معاونت کا الزام بے بنیاد ہے، بانی پی ٹی آئی کا نیب حراست میں ہونے کی وجہ سے جرم میں ملوث ہونا ناممکن ہے، پروسیکیوشن کے متضاد بیانات کیس کو مشکوک بناتے ہیں، ان مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے، سیاسی دشمنی کی بنیاد پر مقدمہ درج آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھیں۔ دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 29 جولائی تک ملتوی۔ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوگا جب وکلا کو اندر نہیں جانے دیں گے؟ ججز کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا انصاف کا نظام اور ججز بے بس ہو چکے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہیں تحریک نہ چلے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کو چن چن کے سزائیں دی جا رہی ہیں، کوئی تو ہے جو ڈرا ہوا ہے۔ عوام کو اپنی آزادی کے لیے اب خود نکلنا پڑے گا۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا 17واں یوم پیدائش۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر تخریب اور تقسیم کا خوفناک باب ختم کیا، جرم بے گناہی میں اذیت اور اسیری کو ہنس کر برداشت کیا، سازشوں الزامات کا سامنا کیا لیکن مخالفین سے بدلہ نہیں لیا، صدارتی اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، سی پیک، صوبائی خود مختاری، این ایف سی، 18ویں ترمیم، انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کے تحفے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور دیگر کی صدر مملکت کو سالگرہ کی مبارکباد۔ کراچی، حیدرآباد میں سالگرہ کے کیک کاٹے گئے، نیو یارک میں بھی سالگرہ منائی گئی۔ صدر زرداری کا ملکی سیاست میں اہم کردار ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بے بنیاد تنقید کو بھی برداشت کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی کی قیادت نے ملک اور قوم کے مفاد پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، وہ ایک دور اندیش سیاستدان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو بھی سراہا، طلباء کے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکیورٹی کے تناظر میں سوالات، ملی نغموں کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ سعودی عرب میں ٹریفک حادثہ، بونیر سے تعلق رکھنے والے 7 عمرہ زائرین جاں بحق، 5 شدید زخمی، تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ وفات پانے والوں میں میاں بیوی، ایک بھائی اور 4 بچے شامل۔ عمر بادشاہ خاندان کے افراد 11 روز پہلے عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے۔ راولپنڈی کے تھانہ پیر بدھائی کے علاقے فوجی کالونی میں جرگے کے فیصلے پر لڑکی کا مبینہ قتل، پولیس نے 3 ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزموں میں راشد محمود، سیف الرحمان اور خیال محمد شامل۔ کیس کی سماعت علاقہ مجسٹریٹ قمر عباس تارڑ نے کی۔ عدالت نے قبر کشائی کے لیے 28 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ،
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس سراقچی نے صہیونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی. کہا صہیونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کے لیے ایک طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے. پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا. فریقین نے صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. صدر ٹرمپ نے فرانس کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ صدر میکرون جو کہتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. صدر میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں. امریکی صدر کی حماس کو بھی دھمکی. کہا حماس یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں. حماس کی قیادت غزہ میں جنگ بندی کے لیے معاہدہ نہیں کرنا چاہتی بلکہ مرنا چاہتی ہے. امریکی وفد کو مشاورت کے لیے دوحہ سے واپس بلا لیا گیا. غذائی قلت کے باعث غزہ کو بدترین انسانی المیہ کا سامنا. 24 گھنٹے میں 2 بچوں سمیت مزید 5 افراد بھوک کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے. غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 124 ہو گئی. خان یونس، رفح سمیت دیگر علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری. مزید 25 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ فلپ لارزینی کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث بچے خوفناک حد تک لاغر ہو چکے ہیں. انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے. حماس نے جنگ بندی مذاکرات سے متعلق امریکی صدر کے الزامات کو مسترد کر دیا. حماس رہنما عزت الرشید کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ایل چی اسٹیو وٹکوف کا اندازہ غلط ہے. حماس نے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا. اب بھی غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنے کی امید رکھتے ہیں.